بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر اس کو پیتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر جو ہے اس چیز کو پی لیتا ہے۔ ہمارے 6 سال کا مدرسے میں جانے والا بچہ نہیں بلکہ اسکول میں جانے والا بچہ اگر وہ چھینٹا لگ جائے تو وہ پہلے دھونے کے لیے سوچے گا۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ان کی ایمان کی علامت ہے، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایمان ایک ایسی انمول دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے کہ ہم کو اسی قوم میں نہیں بلکہ اسی پریوار میں پیدا فرمایا جن کی دادا پردادا جو ہے الحمدللہ ایمان والے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں۔ اور کچھ لوگ زمانہ جاہلیت کی بات کو جو ابھی سفر کا مہینہ گزر رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے جو ہے سوسائٹی میں، اس چیز کو بڑا مقبول سمجھا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ یہ شادی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے میں یہ بہت ساری اس میں بلا نازل ہوتی ہے۔ ایسی اسلام میں کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے اس میں بلا نازل نہیں ہوتا ہے، بلکہ بلا رمضان مبارک جو تمام مہینوں میں افضل والا مہینہ سمجھے ہے اس مہینے میں بلا نازل ہوتی ہے۔ کیسے؟ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے فعلوں کی وجہ سے، ہمارے کاموں کی وجہ سے، بلکہ میرے دوست اور بزرگوں ہمارے اسلام کی تاریخ بتائیے سفر کا مہینہ تھا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شادی حضرت زینب سے ہوئی۔ ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے حضرت زینب سے ہوئی۔ اور یہی وہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں حضرت علی کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ ہماری سوسائٹی میں شادی کرنے کی ساری سکسیس نہیں ہوتی ہے، اولاد اچھی نہیں ہوتی ہے، اور اسی شادی کی وجہ سے اللہ اکبر میرے دوست بزرگوں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین پیدا ہوئے۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی اولاد ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی بہترین شادی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ روز کا مہینہ نہیں بلکہ ہماری کرتوت ایسے ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ یہ زمانہ جاہلیت کی بات تھی، آپ نے سوچا ہوگا، آپ نے بارہ مسئلہ ہوگا کہ 4 مہینہ جس کو اس میں جلد و جہاد قتل و غارت کرنا زمانہ جاہلیت میں بھی پیدا ہے۔ اس میں بھی وہ لوگ ہتھیار کو کیا کرتے تھے، جیسے ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب الرجب، یہ 4 مہینہ جس میں زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ بھی اس میں جلد و جہاد نہیں کرتے تھے۔ تو جب یہ 3 مہینہ ہو جاتا تھا، 3 مہینہ متواتر ہوتا، متواتر یعنی ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے کے بعد جو سفر کا مہینہ آتا فوراً وہ لوگ جہاد کے لیے نکلتے تھے۔ اس زمانے کی عورتیں یہ کہا کرتی تھی کہ یہ خالی مہینہ، یعنی تمام مرد جنگ و قتال کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے لوگوں نے اس مہینے کو زوال کا مہینہ یعنی خالی کا مہینہ کہتے تھے۔ میرے دوست اور بزرگوں پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ مدروسیت کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے کرتوت، ہمارے فعل، ہمارے کارنامے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم کارنامے کی وجہ سے رمضان کے مہینے بھی بلائیں ہم پر نازل ہو جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ ہم اور آپ جو بھی کام کریں للہیت کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، انشاءاللہ عزیز اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ کیونکہ وقت تو ہو چکا ہے، لیکن رمضان بھائی نے کہا کہ 10 منٹ اور بولنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں کہ اخلاص للہیت آپ اپنے دلوں کے اندر سما لیجیے کہ کوئی بھی کام انسان اگر للہیت کے ساتھ کرے گا، خشیت الہی کے ساتھ کرے گا، تو وہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ میں آپ کو صرف اور صرف حضرت مولانا نور کی ایک واقعہ سناؤں کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا جن کی ایک شہزادی تھی،
दरबार में कोई मांगने वाला आया और आने के बाद वो शहजादी उनकी गिड़गिड़ाहट को देख करके, उनकी ख्वाहिशात को देख करके और उनकी गिरदागड़ी को देख करके उन्होंने क्या किया, उनके वालिद के खिलाफ कुछ माल और दौलत ज़्यादा दी। उनके बाद आए, वालिद आए, आने के बाद उन्होंने सुना कि जो मेरी शहजादी जो है इस गरीब को, इस गरीब मांगने वाले को जो है ये उतना बड़ा खजाना इनायत करती है, लिहाजा वो उससे भी आए और हाथ काट दिए। दोस्त को बुजुर्गों को शहजादी के दो, और शहजादी ने इस बात को शर्म के मारे छुपाती रही। जब वो जवान हुई, उनका रिश्ता आया, दूसरे शहजादे से रिश्ता हुआ, वो हाथ को छुपाती रही। अल्लाह अकबर, जब रिश्ता तय होने के बाद शादी हो गई और जब सब सामने खाना खाने लगे तो उस वक्त वो शहजादी दूसरे हाथ उनके हाथ से खाना खाना चाहिए, लेकिन उनका शोहर, उनका हस्बैंड कहने लगा क्योंकि ये बात उस वक्त तक छुपाते रखिए, लेकिन कुर्बान हो जाइए। अब तो उनके हाथ ही नहीं तो दाहिने हाथ से कैसे खाना खाएगी। अल-मुख्तसर हातिफ़े गैब से आवाज़ आई, और वो भी लिखते हैं कि हातिफ़े गैब से आवाज़ आई, ऐ शहजादी हाथ निकाल और खाना खाना शुरू कर। दोस्त बुजुर्गों, जिसके अंदर बातों में आता है कि वो शहजादी हाथ निकाली और तमाम शहजादे के साथ और उनके शोहरों के साथ दाहिने हाथ से जो हाथ उनके बाप ने, उनके वालिद ने काट दिया था, उसी हाथ से खाना खाना शुरू कर दी। मेरे दोस्त और बुजुर्गों को हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि यही तो एक एहसान है, यही तो लिल्लाहियत है, यही तो खशियत इलाही है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे मोमिन खशियत के साथ में खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में थोड़ा सा झुकता है तो मैं जो है उनकी खशियत की वजह से, उनकी लिल्लाहियत की वजह से मैं उनकी तमाम बुलंदियों में सलाम देता हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी से सलामत रही तो मैं अगर दोस्त का आया तो मैं आपको इससे आगे इसी मौजू पर आप अपने ज़हन को हासिल रखिएगा कि इसके आगे लिल्लाहियत क्या चीज़ होती है, खशियत क्या चीज़ होती है। इंशाअल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ज़िंदगी सलामत रही तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें और आपको जो है लिल्लाहियत के साथ चाहे रोज़ाना क्यों ना, यानी 2 रकातें क्यों ना हो, 1 रुपया क्यों ना हो, अल्लाह के नाम जो खर्च करते हैं हमारी खशियत होनी चाहिए, हमारी लिल्लाहियत होनी चाहिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इसी लिल्लाहियत की बदौलत अल्लाह तआला हमको इस दुनिया में भी कामयाब रखेगा और आखिरत में भी कामयाब रखेगा। क्योंकि लिल्लाहियत जो होती है वो अल्लाह तबारक व तआला के सालिहीन लोगों के लिए होता है, और उसी सालिहीन के बारे में शैतान में तो कोई भी काम करता है वो शैतान करा रहा है, लेकिन शैतान भी वहाँ मात खा जाता है। वो अल्लाह तआला से इशारा अर्ज़ करता है, परवरदिगार आलम जो तेरे खालिस बंदे होंगे, सालिहीन बंदे होंगे, उन पर मेरा दावा नहीं चलने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें और आपको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की काम से रहने की तौफीक अता फरमाए, और खुदा को रोज़ इस महफिल पाक को इससे चंद लम्हा बैठकर अपनी इबादत को